بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیج نمبر 27 میں چل رہا تھا حقیقی معنی چھوڑے جاتے ہیں 5 مقامات میں یا 5 وجوہات کی وجہ سے، ان میں سے چوتھا والرابع قد تترک الحقیقۃ بدلالۃ من قبل المتکلم، متکلم کی جانب سے دلالت سے بھی حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کی اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور حکیم کفر کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تو یہاں ظاہری بات ہے کہ یہاں کفر کا جو امر آیا ہے وہ امر حکم کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ کیا کے معنی میں بھائی؟ دھمکی دینے کے معنی میں ہے، تنبیہ کرنے کے معنی میں۔ وذلک لأن اللہ تعالیٰ حکیم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، والکفر قبیح، اور کفر قبیح ہے، والحکیم لا یؤمر به فیترک دلالۃ اللفظ علی الامر بحکمت العامر، تو چھوڑ دی جائے گی لفظ کی دلالت امر پر، کیوں؟ عامر کے حکیم ہونے کی وجہ سے۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ متکلم کی جانب سے دلالت ہے کہ اس کی وجہ سے یہاں پر لفظ کے حقیقی معنی نہیں ہے۔ وعلی هذا قلنا اذا وکل بشراء اللحم، اسی بنا پر ہم نے کہا ہے کہ جب اس نے وکیل بنایا ہے گوشت کے خریدنے کا، وکیل بنانے والا کون ہے وہ دیکھا جائے گا۔ اگر مسافر ہے فإن كان مسافرا نزل على الطريق، اگر وہ مسافر ہے راستے پر اترا ہے، فهو على المطبوخ او على المشوي، صرف تلاوچ نہیں، پکا ہوا بھی چلتا تو وہ پکے ہوئے پر یا بھونے ہوئے پر ہوگا، مراد ہوگا۔ وإن كان صاحب منزل، اگر وہ گھر والا ہے یعنی کہ مقیم ہے، فهو على الني، تو وہ خام گوشت ہے، کچا گوشت ہے۔ ومن هذا النوع يمين الفور، اسی قسم سے ہے یمین فور۔ یمین فور کا مطلب بتا دیا گیا نا آپ کو، یعنی فوری کسی چیز پر قسم دینا یا جو ہے شرط بیان کرنا، اس کا تعلق بھی فوراً سے ہوتا ہے، بعد سے نہیں ہوتا۔ مثال، اس کی مثال ہے اذا قال تعال تغدى معي، جب کہ کہا آؤ میرے ساتھ کھانا کھا لو، فقال والله لا اتغدى، اس نے کیا کہا؟ اللہ کی قسم میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو ينصرف ذلك الى الغداء المدعو الیہ، تو اسے پھیر دیا جائے گا اس کھانے کی طرف جس کی طرف بلایا جا رہا ہے، جس کی طرف بلایا گیا ہے۔ حتی لو تغدى بعد ذلك في منزله معه او مع غيره في ذلك اليوم لا يحنث، یہاں تک کہ اگر وہ کھانا کھا لیا اس کے بعد اس کے گھر میں اس کے ساتھ یا جو اس کے علاوہ کے ساتھ، اس دن میں آنس نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے جو بولا تھا، بولنے والے کا مقصد کیا تھا؟ فوری طور پر نہ کھانے کی قسم کھانا۔ سمجھ میں آ گیا نا سب؟ تو حانث نہیں ہوگا۔ وکذا، اسی طرح ایک مثال ہے اذا قامت المرأة تريد الخروج، جب عورت کھڑی ہوئی نکلنے کا ارادہ کر رہی تھی، عباس میں بول دیے ان خرجت فانتی قضا، اگر تو نکلی تو اس طرح، یعنی تجھ کو طلاق ہے۔ کان الحکم مقصورا علی الحال، مقصود نہیں ہے وہ، مقصور ہے، تو حکم منحصر ہوگا اسی حالت پر، اسی وقت پر۔ حتی لو خرجت بعد ذلك لا يحنث، یہاں تک کہ اگر وہ اس کے بعد نکلی تو حانث نہیں ہوگی، یعنی قسم نہیں ٹوٹے گی مطلب طلاق نہیں پڑے گی۔ حنث کا مطلب قسم ٹوٹنا بھی ہے، طلاق پڑنا بھی ہے۔ والخامس، ٹھیک ہے، چوتھی چیز ہو گئی۔ پانچویں چیز قد تترک الحقیقۃ بدلالت محل الکلام، محل کلام کی دلالت کی وجہ سے بھی لفظ کے حقیقی معنی چھوڑ دیے جاتے ہیں، جیسا کہ اس کی بہت ساری مثالیں ہم سے پہلے پڑھ چکے ہیں، لفظ بیع، ہبہ اور تملیک وغیرہ کے ذریعے نکاح کرنا، کیونکہ اگر کوئی خاتون بول رہی ہے کہ میں اپنے آپ کو تمہارے ہاتھ بیچ دی، اور انہیں آزاد ہے، آزاد کو بیچا اور خریدا نہیں جا سکتا ہے، تو محل کلام یعنی کلام کی جو جگہ ہے وہ آزاد کی شخصیت ہے، وہ اس لفظ کو قبول نہیں کر سکتا، لہذا وہاں پر لفظ کے حقیقی معنی نہیں ہوں گے، چھوڑ دیے جائیں گے۔ اس طور پر کہ محل نہیں قبول کرتا ہے لفظ کے حقیقی معنی کو، اور اس کی مثال ہے انعقاد نکاح الحرۃ بلفظ البیع، حرہ کا نکاح منعقد ہونا۔ حرہ کا نکاح اس واسطے بول رہے ہیں کہ اگر باندی کو بول دے تو باندی کو تو خریدنے اور بیچنے کی اجازت ہے نا، تو وہاں پر نکاح نہیں ہوگا، وہاں پر لفظ کے حقیقی معنی ہی مراد ہوں گے، اس واسطے بول رہے ہیں۔ آزاد کے نکاح کا منعقد ہونا بیع کی لفظ سے، ہبہ کے لفظ سے، تملیک اور صدقہ کے لفظ سے۔ اسی طرح اس کا قول ہے لعبدہ، اپنے غلام سے، وہ معروف النسب، یہاں پر یہ معروف نسب ہو تو لفظ کی معنی جو ہے حقیقی تو مراد نہیں ہو سکتے، سمجھ میں آ گیا نا؟ معروف نسب کا مطلب یہ غلام ہے آپ کا، اس غلام کے باپ کا نام ہے سمجھو یلنا سمجھ میں آ گیا نا؟ اس کو بول رہے ان کرنا تو آزاد ہے رہے، نہیں تو میرا بیٹا ہے، تو میرا بیٹا ہے، تو کیا مراد ہوں گا؟ ان کرنا کیا کرے؟ آزاد کر دیا۔ ان کرنا تو ان کا بیٹا نہیں ہے، انہیں تو لنا کا بیٹا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو غلامی کی مثال دی تو ہم زید بکر کی مثال نہیں دے سکتے نا بھائی، اس کی مثال دینا پڑتا پھر، ہاں، یعنی تو جان
اور نہ تو ملیش، ایسی مثال دینا. نہیں جان وہ تو کرسچنوں کی بول رہا ہوں میں، جان، جیکب یا سولمن، ایسی مثالیں دینا پڑتا. سمجھ میں آ گیا نا؟ خیر، تو کیا بول دیا تو میرا بیٹا ہے. وہ معروف النسب من غیرہ، وہ معروف نسب اس کے علاوہ سے. کیا بولا اس کو؟ ھذا ابنی، یہ مقولہ ہے اس کا، کسی کا قول کہ ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے، تو کیا ہو جاتا ہے؟ انہیں آزاد ہو جاتا ہے. اسی طرح جب کہ کہا اپنے غلام سے وہ اکبر سنن، وہ اس سے بڑا ہے، تو یہ قول کس کے پاس صحیح ہو سکتا ہے؟ صرف ابو حنیفہ کے پاس ہو سکتا ہے. صاحبین کے پاس صحیح نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا عباس؟ صاحبین کے پاس صحیح کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کا جواب صحیح چاہیے. ہاں بولو. لفظ کے مجازی معنی لینے کے لیے حقیقی معنی کا امکان ضروری ہے. تب سے کیوں نہیں بولا؟ ضرورت نہیں ہے. لفظ کے حقیقی معنی نہیں بیٹھ سک رہے تو مجازی معنی بٹھا دیں گے. سمجھ میں آ گیا نا؟ حقیقی معنی کا امکان کوئی ضروری نہیں ہے. تو اسی وجہ سے کہتے ہیں، اسی طرح جب کہا اپنے غلام سے اور وہ اس سے عمر میں بڑا ہے مولا سے، سمجھ میں آ گیا نا؟ اور وہ بڑا ہے عمر میں مولا سے، کیا کہا؟ یہ کہا ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے. انہیں ہے 20 سال کا، اور اس کا غلام جو ہے 25 سال کا ہے. کتنا ہے؟ 25 سال کا. 25 سال کے اس کو بول رہا یہ میرا بیٹا ہے. تو کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ صاحبین بول رہے ہیں بیکار ہے، جملہ صحیح نہیں ہے. اب وہاں پہ کیا بولیں گے؟ آزاد ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پہ مجازی معنی مراد ہو سکتے ہیں. تو کان مجازن عن العتق، تو وہ مجاز عتق سے آزادی سے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، خلاف لہما، ان دونوں کے پاس کے خلاف میں، بنا علی ما ذکرہ نے ذکرنا، اس بنا پر جو ہم نے ذکر کیا کہ مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا، فی حق اللفظ عندہ، لفظ کے حق میں ابو حنیفہ کے پاس، وہاں وہ لفظ ہٹائیں گے، لفظ بٹھا دیں گے. وہ فی حق الحکم عندہما، اور حکم کے حق میں ان دونوں کے پاس. انہوں بولیں گے کہ نہیں، لفظ تو وہی رہیں گا لیکن حکم بدل جائیں گا، اور حکم بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی معنی کا امکان رہنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہے متعلقات نصوص کا بیان. متعلقات نصوص کا بیان. اصول الشاشی کے اندر ہم اب تک کیا پڑھ چکے تھے؟ معنی موضوع کے اعتبار سے لفظ کی قسمیں، اور معنی کے استعمال کے اعتبار سے ظہور اور خفا کے اعتبار سے، اتنا پڑھے نا. اس کے بعد بیچ میں جو ہے 2-3 چیزیں انہوں ذکر کرے ہیں، حقیقت اور مجاز کے جو ہے کی ایک چھوٹی سی بحث کہ لفظ کے حقیقی معنی کہاں پر چھوڑے جاتے ہیں. اس کے بعد اب بالکل آگے بڑھ گئے، بالکل آگے بڑھ کے کیا بولے؟ متعلقات نصوص کا بیان ہے. عبارت النص، اشارت النص، اقتضاء النص، اور دلالت النص اور مقتضاء النص، اس کی بحث شروع کر رہے ہیں. پڑھ لیں گے. متعلقات نصوص کے بیان میں، نعنی بہا، ہم اس کو مراد لیتے ہیں عبارت النص سے، اشارت النص سے، دلالت النص سے، اقتضاء النص سے. اس کی پوری تفصیل آگے آ رہی ہے. فاما عبارت النص، بہرحال عبارت النص، عبارت النص کا مطلب ہے کہ ایسا کلام جس بات کو بولنے کے لیے متکلم نے وہ کلام کو لایا ہے، اسی کو بولتے ہیں عبارت النص. ایک ہے ظاہر نص، مفسر محکم، وہ پڑھ لیے نہیں پڑھ لیا اپن؟ وہاں پر لفظ کے بارے میں بحث تھی، کوئی کلام کے بارے میں بحث تھی، کوئی کلام ظاہر ہے، کوئی کلام کو لایا گیا ہے. یہاں باضابطہ پوری عبارت ہے، پورا جملہ ہے، پوری عبارت ہے، پورا جملہ ہے، پورا پیراگراف ہے، ایسا. بہرحال نص کی عبارت، فهو ما سیق الکلام لاجلہ وارید به قصدا، وہ ہے کہ کلام لایا گیا اسی کی وجہ سے اور ارادہ کیا ہے اسی کا، قصدن ارادتن، کلام اسی کے لیے لایا گیا، قصدن اسی کا ارادہ کیا گیا. اس کو بولتے ہیں عبارت النص. عبارت النص اور ارشاد النص دونوں کی تعریف پہلے کر کے بعد میں حکم بیان کریں، کیونکہ ایک ہی کلام کے اندر دونوں کا حکم آپ کو نظر آتا ہے. جیسے کہ ظاہر اور نص میں کرے تھے، ظاہر اور نص میں اللہ اللہ ربا میں کرے تھے، نہیں کرے تھے. یہاں پر عبارت النص اور ارشاد النص ملا کے دونوں کا ایک ساتھ کر رہے ہیں. ہاں، کلام کو لایا گیا اسی کے لیے اور ارادہ کیا گیا اسی سے قصدن. وہ اما اشارت النص، اور بہرحال نص کا اشارہ، بہرحال نص کا اشارہ. نص کس کو بولتے ہیں؟ عبارت کو بولتے ہیں. نص کس کو بولتے ہیں؟ عبارت کو بولتے ہیں. عبارت کا اشارہ دیکھو، فہی ما ثبت بالنظم النص من غیر زیادت. اشارت النص وہ ہے کہ جو عبارت کے نظم سے ثابت ہو. نظم بول کر لفظ مراد ہے. یہاں پہ نظم بول کر کیا مراد ہے؟ لفظ مراد. قرآن مجید کے الفاظ کو الفاظ بولنا ادب کے خلاف ہے، اس واسطے لوگ نظم بولتے ہیں. نظم سے مراد وہ نظم نہیں جو پویم ہوتی ہے، ہاں شاعری، وہ نہیں ہے. یہاں لفظ بول کر کیا مراد ہے؟ نظم. نظم بول کر لفظ ہی مراد ہے. نظم کے معنی اچھے ہیں اور لفظ کے معنی اچھے نہیں ہیں. لفظ کے معنی پھینکنا ہے، تو قرآن مجید کی آیات کے لیے وہ لفظ مناسب نہیں ہے. عربی بول کر کیا بولتے ہیں لوگ؟ ہاں نظم بولتے ہیں. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو جو ثابت ہو عبارت کے لفظ سے، من غیر زیادت، بغیر کسی زیادتی کے، وہو غیر ظاہر من کل وجہ، لیکن وہ ہر قسم سے ظاہر نہیں ہوتا ہے. آپ کو غور کرنا پڑتا ہے اس میں، سنتے ہی وہ کلام سمجھ میں نہیں آتا.
سمجھ میں اشارے سے سمجھ میں آتا, سنتے وہ کلام سمجھ میں نہیں آتا, اشارے سے سمجھ میں آتا ہے. حالانکہ کوئی اضافہ نہیں کرتے عبارت میں, کوئی اضافہ نہیں کرتے, کوئی کھینچتان کے نہیں نکالتے, ذرا سا اس طرف دھیان لے جاتے ہیں, او اچھا یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے, اس سے جب سمجھ میں آتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ولا سیق الکلام لاجلہ, اور نہ کلام کو لایا جاتا ہے اس کی وجہ سے, نہ وہ ہر قسم سے اس عبارت سے سمجھ میں آتا ہے, اور نہ اس عبارت کو وہ بات بتانے کے لیے لایا جاتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اشارۃ النص. مثال دیکھیے دونوں کی, مثالہ فی قولی تعالیٰ, مثالہ فی قولی تعالیٰ, اس کی مثال یعنی دونوں کی ہے یہ, مثال کل واحد, مثال کل واحد, دونوں میں سے ہر ایک کی مثال ہے, ایک ہی, اسی میں عبارت النص بھی ہے, اسی میں مطلب یہ بتانا چاہتے ہیں مصنف کی عبارت النص یہ سمجھ میں آ رہا ہے, اشارۃ النص یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے. ایک میں دو ہے. فی قولی تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کے قول میں, للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم, آگے پڑھیے, للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ والذین تبوؤا الدار والایمان من, آگے بہت ساری عبارت ہے, وہ سورہ حشر کی آیت. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو ہے صدقات تو ان فقراء مہاجرین کے لیے جو اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں. صدقات تو اصل میں صدقات کے بارے میں جو ہے بعض منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تانا دیے تھے, اور یہ اعتراض کیے تھے کہ بھائی یہ صدقات جو ہے صرف مکے والوں کو دے رہے ہیں, صدقات جو بھی ہے مکے والوں کو دے رہے ہیں, ہم آپ کو نہیں دے رہے. کون تھے وہ منافق؟ مدینے کے رہنے والے تھے, اور مدینے کے مسلمانوں کے درمیان نفرت ڈالنے کی ان لوگوں کی سازش تھی. ہوا نہیں ایسا, مگر کوشش تو کرے. اور یہ اعتراض کرنے لگے کہ صدقات صرف کس کو دیے جا رہے ہیں بھائی؟ مکے والوں کو دیے جا رہے ہیں, مدینے والوں کو کچھ نہیں مل رہا. تو اس طرح کی جو ہے شکایت کی, انہوں نے اعتراض کیا, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جواب دیا کہ دیکھیے بھائی صدقات تو فقراء کے لیے ہیں, صدقات تو کس کے لیے ہیں؟ فقراء. اگر تم فقیر ہے تو مل سکتی ہے تم کو بھی, لیکن اسی وضاحت کے اندر آگے کیا فرمایا دیکھیے, صدقات تو ان فقراء کے لیے ہے جو مہاجر ہیں, جو اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں. تو یہ آیت لائی کیوں گئی عباس میاں؟ یہ بتانے کے لیے کہ صدقات کے مستحقین کون ہیں؟ جو فقراء گھروں سے نکالے گئے ہیں وہ لوگ صدقات کے مستحقین ہیں. یہ آیت یہ بتانے کے لیے لائی گئی ہے, سمجھ میں آ گیا نا؟ لیکن اسی آیت کے اشارے سے ایک بات اور بھی ثابت ہوتی ہے. کیا ثابت ہوتی ہے؟ للفقراء المہاجرین فرمایا اللہ تعالیٰ نے. مہاجرین کو کیا فرمایا ہے؟ فقراء فرمایا ہے. مہاجرین کو کیا فرمایا ہے؟ آپ مہاجرین کی ذات پہ غور کرو. جو لوگ مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے ہیں ان لوگوں کے پاس مکے میں گھر نہیں تھا کیا؟ ہاں. پیسہ نہیں تھا؟ ہاں. غلام بانی بھی تھے, پیسہ بھی تھا, سب کچھ تھا, باغات بھی تھے, وہ سب چھوڑ چھاڑ کے لوگ آ گئے. آنے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا ان کو؟ فقراء فرمایا. مطلب وہ سب چیزیں ان کی ملکیت سے نکل گئی, تبھی تو فقراء ہوتے ہیں وہ لوگ. یہ کہاں سے سمجھ میں آیا؟ اسی آیت مبارکہ کے اشارے سے سمجھ میں آیا. تو آیت کے عبارت النص کیا ہے؟ آیت کے عبارت النص یہ بتانا ہے کہ صدقات کے مستحقین کون لوگ ہیں؟ فقراء مہاجرین ہیں. لیکن اشارے سے کیا بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ مکے کے جو مہاجر آئے ہیں اب وہ لوگ چھوڑ کے آ گئے ہیں, اب وہ لوگ امیر نہیں رہے, فقراء ہو چکے ہیں, یعنی وہ مال اب ان کا نہیں رہا, ملکیت سے نکل گیا. چنانچہ یہ لوگ جا کے اس پر دعویٰ بھی نہیں کرے. بعد میں فتح مکہ کے بعد بولے کیا؟ ابو بکر بولے کیا گھر میرا تھا؟ بول کے نہیں بولے. کوئی دعویٰ کرے کیا؟ نہیں کرے. نکل گئے, مطلب یہ کہ ہماری ملکیت سے وہ چیز نکل گئی, برخاست ہو گئی. تو اسی کو بولتے ہیں استیلاء الکافر علی مال المسلم, مسلمان کے مال پر کافر کا غلبہ پا لینا. اگر کوئی مسلمان ہجرت کر کے چلا گیا اور کافر اس مسلمان کے مال پر غلبہ پا لیا تو انہیں مالک بن جاتا, انہیں مالک بن جاتا, کیونکہ یہ چیز اس کی ملکیت سے نکل گئی باہر. چنانچہ اگر اسی کافر سے کسی مسلمان نے واپس خریدا وہ چیز, کسی مسلمان نے خریدا, خرید کے لے کے پھر دارالاسلام کو آ گیا سمجھو, تو آنے کے بعد یہ پرانا جو مالک تھا, پرانا جو مسلمان مالک تھا, انہیں مطالبہ کر سکتا کیا؟ نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ چیز اس کی ملکیت میں رہی نہیں. یہ سب کہاں سے سمجھ میں آیا؟ اس کے اشارے سے سمجھ میں آیا, اسی آیت کے اشارے سے سمجھ میں آئی. بس للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم, جھوٹ بول رہے, سمجھ میں آئی تمہارے کو؟ پھر کیوں بول رہے سمجھ آئی؟ بول کے تھوڑی آئی نا, تھوڑی بھی نہیں آئی. ان فقراء مہاجرین کے لیے جو اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں الی آخر الآیت. فإنه سیق, یہ آیت لائی گئی ہے بیان استحقاق الغنیمت, غنیمت کے مستحقین کے بیان میں, صدقات کے ہی نہیں بلکہ غنیمت کے. سمجھا؟ مال غنیمت کے بارے میں بولے تھے وہ منافق. کس کے بارے میں بولے تھے؟ مال غنیمت کے بارے میں. بہت ساری جگہ سے غنیمت آئی تھی تو اس کے بارے میں جو ہے وہ لوگ بولتے ہمارے کو بھی دو, ہمارے کو بھی دو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مستحقین کا ذکر کرتے ہوئے فقراء مہاجرین کا ذکر کیا, اور بھی لوگوں کا ذکر کیا گیا, صرف ان کا ہی نہیں, اور بھی لوگوں کا. اگر اس میں سے کسی ایک میں بھی بیٹھتے ہیں کوئی آدمی تو ان کو ضرور غنیمت میں سے ملے گا. تو غنیمت کے مستحقین کے بیان کے لیے تو وہ نص ہے, فصار نصا فی ذالک, وہ اس میں نص ہے یعنی صراحت ہے. وقد ثبت فقر بنظم النص
فکان اشارتن، اور بے شک ان کا فقر ثابت ہو چکا ہے نص کے لفظ سے، نص کے لفظ سے ہی ثابت ہو چکا ہے، مگر کیسے؟ اشارے کے ذریعے۔ فکان اشارتن، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف، فکان اشارتن وہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ کافر کا غلبہ پا لینا مسلمان کے مال پر، کافر کا استیلا غلبہ، کافر کا غلبہ پا لینا۔ کیسے غلبہ پا لینا؟ یہاں رہ کے قبضہ کر لے کے نہیں، اگر مسلمان ہجرت کر کے چلا گیا تو آپ یہ نہیں سمجھنا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ صاحب ہندوستان میں ہے، یہ تو کافروں کا ملک ہے، اگر یہاں ہمارے مال کو بھی کوئی کافر چھین لیا تو کیا مالک بن جاتا؟ نہیں بنتا۔ غلبہ پانے کا مطلب مہاجرین جو ہجرت کر کے چلے گئے۔ ہاں اب مثال کرو، بعض لوگ یہاں سے پاکستان چلے گئے تھے، بعض لوگ پاکستان چلے گئے تھے اس زمانے میں، اوٹے میں چلے گئے تھے، تو اب یہاں کے رہنے والے اگر جو ہے کافر لوگ اس پر غلبہ پا لیے، سمجھو اس گھر پر، تو مالک بن جاتے ہیں۔ مگر بہت سارے گھروں پہ لوگ غلبہ نہیں پائے، بہت سارے گھروں پر غلبہ نہیں پائے، وہ وہاں سے وہ لوگ چلے گئے، اپنا گھر لا کر کے چلے گئے تھے، بعد میں ان کے جو رشتہ دار یہاں پر بچے کچے ہیں وہ لوگ آ کے جو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے تو وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے۔ یہ اپنا دارالسلام ہے نا، مجلس کا مرکز، اس کا قصہ ویسے تھا، اس کا قصہ بھی ویسے تھا۔ دارالسلام میں اس وقت جو مجلس کے لیڈر تھے، نہیں عبداللہ ویسے تو بعد میں آیا سو ہے، اس وقت تھے قاسم رضوی، ان کو جو ہے حکومت ہند کیا کری، گرفتار کر لی، تو دارالسلام خالی ہو گیا تھا۔ انہوں لیڈر تھے دارالسلام کے اصل ایم کے، تو وہ رضاکار تنظیم جو قائم کرے تھے ان کو حکومت ہند کیا کر لی، گرفتار کر لی، تو دارالسلام خالی رہا۔ تو کہیں حکومت کے قبضے میں چلا جائیں گا بول کے کوشش کر کے جو ہے عبدالواحد اویسی صاحب حاصل کریں۔ آئی بات سمجھ؟ تو کافر کا مسلمان کے مال پر غلبہ پا لینے کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان ہجرت کر کے چلا گیا اور وہاں رہ گیا سو مال کافر لوگ غصب کر لیے، تو ہے یہ غصب اس میں نہیں آتا، صرف اصطلاح آتا، اصطلاح الگ ہے غصب الگ ہے۔ تو وہ اشارہ ہے کہ کافر کا استعلا کر لینا مسلمان کے مال پر، یہ سبب ہے کافر کے لیے ملکیت کے ثبوت کا۔ اذ لو كانت الاموال باقیۃ علی ملکہم، اس لیے کہ اگر مال باقی ہو ان کی ملکیت پر، لا یثبت فقرهم، تو ان کا فقر ثابت نہیں ہوگا۔ آج بات سمجھ میں؟ ان کا فقر ثابت نہیں ہوگا۔ اب اس سے بہت سارے مسائل نکلتے ہیں۔ استیلا کا مسئلہ نکلتا ہے، استیلا کا مسئلہ وہی مسلمان ہجرت کر کے چلا گیا، کافر نے غلبہ پا لیا تو انہیں مالک ہو گیا، اب مالک ہو کر لاگے کسی کو بیچا تو اس کا بیچنا صحیح ہے، خریدار اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کا خریدنا بھی صحیح ہے۔ مان لو کہ وہ باندھی تھی، مان لو کہ وہ باندھی تھی اور باندھی چھوڑ دے کے جو ہے مسلمان ہجرت کر کے چلا گیا، بعد میں اس باندھی پر کافر کیا کر لیا، استیلا پا لیا، قبضہ پا لیا، غلبہ پا لیا، پھر اسی باندھی کو لا کے دارالاسلام میں بیچا تو اس کا بیچنا بھی صحیح ہے، اس کا بیچنا بھی صحیح ہے۔ پھر اس باندھی کو خریدا جاوید نے، اس کا خریدنا بھی صحیح ہے۔ پھر اس باندھی کو جاوید اپنے پاس رکھ کر جو اس سے استفادہ کر رہا ہے تو اس کا استفادہ کرنا بھی صحیح ہے۔ اب پرانے والا عباس مطالبہ نہیں کر سکتا، ارے نہیں وہ میری باندھی ہے، تم کیسا اس کو جو ہے فائدہ اٹھا رہے ہیں، نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کی باندھی کی ملکیت باقی نہیں رہی۔ ارے بولو جی، ملکیت باقی رہی کیا؟ مثال ہے یہاں، حقیقت تھوڑی سے اور اسی سے حکم نکلتا ہے۔ کتنے منٹ ہوئے دیکھو میں؟ ہاں، اسی سے حکم کی تخریج ہوتی ہے، اسی سے کی جاتی ہے استیلا کے مسئلے میں۔ استیلا کا مسئلہ وہی ہے، قلبے کا پالے لے گا۔ وہ حکم ثبوت الملک للتاجر بالشراء منہم، اور ملکیت کے ثبوت کا حکم تاجر کے لیے ان سے خریدنے کے ذریعے، جو مثال میں دیا نا وہی ہے، ان کافروں سے جو غلبہ پانے والے ہیں ان سے خریدنے کے ذریعے جو تاجر ہوگا وہ تاجر کے لیے ملکیت ثابت ہو جائے گی، وہ تاجر کے لیے ثابت ہو جائے گی۔ وہ تصرفات ہی، اور اس کے تصرفات کا حکم بھی، اس کے تصرفات کا حکم بھی ثابت ہو جائے گا، یعنی بیع اور ہبہ اور آزاد کرنا۔ اگر انہیں لیا لے کے کیا کرا، بیچ دیا، اس کا بیچنا بھی صحیح ہے۔ انہیں لے کے کیا کرا، کسی کو ہبہ دے دیا، اس کا ہبہ کرنا بھی صحیح ہے۔ انہیں لے کے کیا کرا، آزاد کر دیا، اس کا آزاد کرنا بھی صحیح ہے۔ انہیں نہیں بول سکتا نہیں بھائی میری باندھی میں آزاد کرے، نہیں کیسے آزاد ہوتی، نہیں بول سکتا، کیونکہ جس نے غلبہ پا لیا وہ مالک ہو گیا، انہیں لا کے کسی کو دے دیا، انہیں جو ہے آزاد کر سکتا ہے۔ اچھا صاحب، وہ حکم ثبوت الاستغنامی، اور غنیمت کے ثابت ہونے کا حکم، غنیمت کے ثابت ہونے کا مطلب یہ تھوڑی دیر کے سمجھو، اگر جو ان کی کچھ چیزیں تھی دارالاسلام میں جو ہے انہوں چھوڑ کے کیا کر رہے تھے، نہیں دارالاسلام میں، سوری دارالکفر میں، دارالحرب میں جو ہے ان کی کوئی چیزیں تھی، اس میں باندھی وغیرہ بھی تھی، انہوں چھوڑ کے کیا کر رہے تھے، دارالاسلام کو آ گئے، تو یہ چیز ان کی ملکیت سے ختم ہو گئی۔ بعد میں اللہ کا کرنا ایسا ہوا، موقع ایسا ملا کہ دارالاسلام نے دارالحرب پہ اٹیک کیا، اور اٹیک میں جو ہے
دوبارہ جو ہے جیت گئے. ان جیتنے والی چیزوں میں سے جو ہے اس میں جو مال غنیمت ملا, اس مال غنیمت میں عباس کا پرانا گھر بھی ہے, ان کی سامان بھی ہے, یہاں تک کہ ان کے غلام باندی بھی ہے. پھر وہ غلام باندی جو ہے کہ مالک انہوں تو نہیں ہے نا, انہوں ہے کیا نہیں ہے. پھر اس کے بعد اس کو جو ہے مال غنیمت شمار کر کے مال غنیمت حساب سے اس کو تقسیم کیا جائے گا. تو تقسیم میں جس کے حصے میں آیا انہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتا نہیں اٹھا سکتا؟ بالکل فائدہ اٹھا سکتا ہے, وہ بتانا چاہتا ہوں. تو دیوان ہے. اور غنیمت حاصل کرنے کے ثبوت کا حکم اور ملکیت کے ثبوت کا حکم غازی کے لیے, غنیمت کے ثابت ہونے کا حکم اور ملکیت کے ثابت ہونے کا حکم غازی کے لیے. غازی مانے مجاہد, جو غزوہ کر کے جنگ جیت کر آیا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ تو بھاگ کے آ گئے تو چھپ کے بیٹھ گئے, لیکن دوسرے مجاہدین کیا کر رہے ہیں؟ جیت کے جا کے مال غنیمت لے کے آئے. تو اب عباس کو تو نہیں ملیں گی نا, وہ جو غنیمت لائے ہیں ان لوگوں کے درمیان تقسیم ہوں گی. اگر انہوں گئے تو ان کو مل سکتی, بول سکتے انہوں اگر یہ چیز میرے کو مل گئی تو جو ہے بہتر رہیں گا. تو اس کے بعد ان کو کیا کہتے ہیں ثوابدید پر ہے, کس کے؟ لیڈر کے, امیر کے ثوابدید پر ہے. وَعَجَزَ الْمَالِكُ عَنْ انْتِزَاعِهِ مِنْ يَدِهِ, اور عاجز ہو جائے گا مالک اس کے چھین لینے سے اس کے ہاتھ سے. اب مالک کو اجازت نہیں رہیں گی کہ نہیں یہ میری چیز تھی لاؤ میرے کو دے دو, ایسا اجازت نہیں رہے گی. اسی طرح اس کی تفریحات کا مطلب کیا ہے؟ بہت سارے اور بھی ہے. بہت ساری تفریحات کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہے ملکیت کا ثبوت ہو جائے گا اس سے خریدنے والے کے لیے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ تاجر جب خریدتا ہے کافر سے, تاجر جب کافر سے خریدنے کے بعد لا کے کسی کو بیچ دیتا ہے تو بیچنے والا مالک بن جاتا ہے. اسی طرح وہاں کوئی جو ہے خزانہ وغیرہ نکلا تھا ان کے گھر میں, اس خزانے کے بھی مالک نہیں بنتے, کسی بھی چیز کے مالک نہیں بنتے. جو چیز بھی جو ہے وہاں سے جو ہے مل کے آ گئی ہے اس سے خریدنے والا ہی اس کا مالک بن جاتا, لا کے بیچنے والا جو ہے جو دوسرا خریدار ہے انہیں مالک بن جاتا. ہر چیز میں جو ہے ملکیت آگے بڑھتے چلے جاتی ہے. اس کے بعد اور ایک مسئلہ دیکھیے, وَكَذَلِكَ قَوْلُ تَعَالَى أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ قَوْلِ تَعَالَى ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. یہاں سے ایک بات یہ بتا رہے ہیں, دیکھیں پڑھ لیں گے تھوڑا سا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا صاحب؟ تمہارے لیے حلال ہے روزے کی رات میں جماع کرنا. تمہارے لیے حلال ہے, رفث مانے جماع کرنا. روزے کی رات میں جماع کرنے کا مطلب یہ کہ رمضان المبارک میں رات میں فجر تک, فجر آنے سے پہلے تک, فجر کے آنے سے پہلے تک جماع کرنے کی اجازت. سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ ہے عبارت النص. عبارت النص کیا بتاتی ہے؟ روزے کی رات میں آپ کو جماع کرنے کی اجازت ہے. عبارت النص یہ بتاتی ہے. اب دیکھیں کیسا ہوتا, اور کہاں تک پڑھیں گے آپ آگے؟ ثم اتموا الصیام الی اللیل, پھر تم روزے کو پورا کرو رات تک. تو کیا سمجھ میں آیا؟ فالامساک فی اول الصبح یتحقق مع الجنابۃ. اسی کے اشارے سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ اول صبح میں رکنا ثابت ہو جاتا ہے جنابت کے ساتھ. اول صبح میں رکنا, اول صبح میں بالکل صبح کا جو وقت ہے, بالکل صبح کا جو وقت ہے. جیسے مثال کے طور پر 4:10 سمجھو, 4:10 پر اگر جو ہے طلوع فجر صادق ہو رہا ہے, یعنی فجر کا وقت ہو رہا ہے, تو 4:09 تک بھی آپ جماع کر سکتے نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روزے کی رات میں جماع کرنے کی اجازت دی. اگر جو ہے جاوید میاں 4:09 میں جماع سے فارغ ہوئے اپنی بیوی سے, اس کے فوراً بعد 10 منٹ شروع ہو گئے اور انہوں نے روزے کی نیت کر لیے, ان کا روزہ صحیح ہے نہیں ہے؟ بالکل صحیح ہے. کیوں صحیح ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کی رات میں جماع کرنے کی اجازت دی ہے. اور روزے کی رات کب تک رہے گی؟ صبح صادق سے تھوڑی دیر پہلے تک رہے گی. تو اسی کے اشارے سے بات ثابت ہو رہی ہے, اسی کے جنابت کی حالت میں روزہ ہو سکتا ہے. جنابت کی حالت میں آئی بات سمجھ میں؟ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی رات میں جماع کی اجازت دی ہے. کوئی اس اجازت کو حاصل کر کے تھوڑی دیر پہلے تک جماع کر رہا ہے تو اس کے لیے جائز ہے. اس کے لیے جائز ہے. جب اس کے لیے جائز ہے کا مطلب یہ کہ اس کے بعد اس کو غسل کرنے کا ٹائم نہیں ملا, اس کو غسل کرنے کا ٹائم نہیں ملا, فوراً روزہ شروع ہو رہا ہے. تو جو روزے کی حالت ناپاکی کی حالت میں شروع ہو سکتی ہے, روزہ ناپاکی کی حالت میں شروع ہو سکتا ہے, وہی بتانا چاہتے ہیں. تو رکنا, امساک مانے رکنا اول صبح میں ثابت ہوتا ہے جنابت کے ساتھ.
رکنا ثابت ہوتا ہے جنابت کے، اس لیے کہ دلیل دیکھو، اس لیے کہ مباشرت کے حلال ہونے کی ضرورت سے، صبح تک مباشرت کے حلال ہونے کی ضرورت سے، لِأَنَّ مِن ضَرُورَتِ حِلِّ الْمُبَاشَرَةِ إِلَى الصُّبْحِ وجب الجماع، صبح تک جماع کے حلال ہونے کی ضرورت سے یہ ہے کہ ان یکون الجزء الاول من النہار مع وجود الجنابتی، کہ دن کا جزء اول، دن کا یعنی صبح کا تھوڑی دیر پہلے کا وقت، صبح کا پہلا وقت، صبح کا پہلا وقت جزء اول دن کا جنابت کے ساتھ ہوگا، جنابت کی وجود کے ساتھ ہوگا، کیونکہ آپ اس سے تھوڑی دیر پہلے تک جماع کریں تو اس کے بعد تو جنابت رہے گی رہے گی، غسل کرنے کا وقت ہی نہیں ہے آپ کے پاس، سمجھ میں آ گیا نا سب؟ وَالْإِمْسَاكُ فِي ذَلِكَ الْجُزْءِ صَوْمٌ، اور رکنا اس جز میں روزہ ہے، رکنا اس جز میں روزہ ہے، امیر العبد بِإِتْمَامِهِ، بندے کو حکم دیا ہے اس کے پورا کرنے کا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا صبح سے رات تک تم اسی حالت میں رہو، فَكَانَ هَذَا إِشَارَةٌ، تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ان الجنابۃ لا تنافی الصوم، کہ جنابت روزے کے خلاف نہیں ہے، بس یہاں تک، اس کے آگے اور پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔